Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں باران رحمت میں، اور بہت ہی خوبصورت فصیح صاحب آپ نے نعت پیش کی، بہت مزہ آیا۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا، اور ہم سوشل میڈیا پہ بات کریں، اور اسی طرح ابھی علی نے بہت زبردست سوال کیا اور اس کو بہت اچھی طرح آپ نے ایکسپلین بھی کیا۔ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی جس سے مجھے ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا، جو آپ نے کہا کہ ہم بچوں کو کیونکہ پتہ نہیں، ہم مطلب بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کیا چیز کلک کی، آپ نے کیا کھول لیا۔ تو ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے علی کہ ہم لوگوں کے پاس جب بھی کوئی ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ آئی یا کچھ بھی ہوا، اس کو ہم یوز ابیوز میں لے جاتے ہیں، یوز ابیوز کی طرف لے گئے۔ اب اس میں اچھے بھی چیزیں ہیں بہت ساری، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے فائدے بھی ہیں۔ اس میں فصیح الدین صاحب کو بھی شامل کروں گی کہ جیسے نعت خوانی ہے یا اچھی نعتیں ہیں وہ پڑھ کے ڈالنا، تو یہ تو ایک اچھا پہلو ہے، تو اس کا اچھا استعمال کی طرف تھوڑی بات کریں۔ جی دیکھیے، اس میں میں نے ذکر کیا کہ بالکل اس کا ہر چیز کا استعمال اچھا ہونا چاہیے، برا استعمال تو کسی بھی چیز کا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر آپ نے کسی مطلب انسان برے استعمال کے لیے یا برے کام کے لیے خلق ہی نہیں ہوا ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جہاں برائی کا عنصر آئے سمجھ لیے شیطانیت آ گئی۔ صحیح۔ جس بات سے فساد ہو وہاں شیطان ہے۔ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے پہچانا جائے گا کہ جناب ہم رحمانیت کی طرف ہیں یا شیطانیت کی طرف؟ ایک بہت آسان میں ایک عام لفظوں میں بات کر دیتا ہوں، اگر میں آیات الہی پڑھوں تو بہت سارا ٹائم ہو جائے گا، لیکن بچوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ جس بات سے جھگڑا ہو جائے سمجھ لیجئے وہ شیطان کہلوا رہا ہے۔ جس بات سے فساد ہو جائے وہاں شیطانیت آ گئی۔ فساد آ گیا تو شیطانیت ہے۔ گھریلو زندگی میں آپ جائیے، گھر میں بھی عام فیملیز کے جو میٹر ہوتے ہیں وہاں بھی کسی ایک آدمی کو ایسا سمجھدار ہونا چاہیے فیملی میں کہ جہاں دیکھے تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، سمجھ لیجیے فساد آ گیا، آپ تھوڑا سا ایک آدمی صبر کر لے، اسٹیپ پیچھے لے لے، درود پڑھ لے، درود پڑھ کے پیچھے ہٹ جائے، صبر کر لے تاکہ وہ فساد سے بچ جائے۔ صحیح۔ اچھا گردیزی صاحب ایک بات بتائیے کہ کوئی غلط کہیں ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں بھی کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، کوئی ناپ تول میں کوئی غلط ہو رہا ہے، تو لوگوں کے پاس اب کیمراز ہیں، وہ فوراً ویڈیو بناتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیا غلط ہے اس طرح کرنا؟ کسی آپ نے جیسے کہا کسی کے راز کو راز رکھنا چاہیے، لیکن یہ تو عوام کے ساتھ اگر کوئی بے وقوفی بنا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، کیا وہ بھی نہیں ہم کر سکتے؟ دیکھیں، ایک آدمی جو ہے قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کے پاس جو تول رکھا ہوا ہے اس کے نیچے اس نے سوراخ گہرا کر رکھا ہے۔ اب وہ آ گیا سامنے، تو کسی نے اس کی فوٹو بنا کے میڈیا پہ دے دی، تو یہ اس آدمی نے غلط کام کیا ہے، تو یہ میڈیا پہ آنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا تعلق قوم سے ہے۔ تو قوم سے ہے تو یہ قومی عیوب جو ہیں یہ بہت برے ہوتے ہیں شخصی عیوب سے، جو ہے نا شخص کا جو عیب ہوتا ہے وہ اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو عیب وہ کر رہا ہے یہ قوم کو وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس قسم کے کام جو لوگ کرتے ہیں بعض اوقات جو ہے تو وہ مفید ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم بھی کریں گے تو ایسا کام تو اس سے کوئی میڈیا پہ دے دے گا تو ہماری بےزتی ہو جائے گی، تو ہم وقار والے ہیں تو وہ اس دھوکہ دہی سے بچ جائیں گے۔ لوگ جو ہیں عبرت پذیری نہیں کرتے، اور سمجھدار لوگ جو ہیں وہ عبرت پذیری کرتے ہیں، یعنی دوسری چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں کہ یہ کام برائی کا ہوا ہے، اس کا یہ نتیجہ آیا ہے، تو اگر ہم بھی یہ کام کریں گے نتیجہ یہ آئے گا، تو وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا پہلو ہے۔ جیسے اب گورنمنٹ ہے، اس کا کام ہے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اس کی نگرانی کرے، لیکن وہ گورنمنٹ کے جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خود ان سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، وہ مطلب گراں فروشی ہے جیسے، تو سب ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن وہ پیسے وصول کرتے ہیں اپنا، تو اس لیے یہ کام چلتے رہتے ہیں۔ چلیں یہ تو جی قمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بالکل صحیح کہا۔ دیکھیے، ایک ہے انفرادی گناہ یا انفرادی خطا یا انفرادی غلطی، اور اس کے بھی اسباب مختلف ہوتے ہیں، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، جذبات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی تلافیاں بھی ممکن ہوتی ہیں۔ وہ خود بھی کرتا ہے، اپنی اللہ کی بارگاہ میں کر سکتا ہے،
اور دوسرے جس کے ساتھ ہوئی وہ بھی اس کو معاف کر سکتا ہے. وہ تو ہوتی ہی ذاتی معاملات, ان کو تو نہیں اچھالنا چاہیے اور نہ اس قسم کی کوئی ترغیب دینی چاہیے. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, اور اب تو خیر میڈیا ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑا کام بھی کر رہا ہے, جگہ جگہ چھاپا, جگہ جگہ یہ وہ. دیکھیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ قاتل انسانیت ہیں, یہ ظلم ملاوٹ کرتے ہیں, جو ملاوٹ کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. آپ میڈیسن میں ملاوٹ کر رہے ہیں, آپ ایک انجیکشن غلط جعلی دوا دے کر کے کسی انسان کو آپ جناب زندگی اس کی چھین رہے ہیں, صرف آپ 4 پیسے کے لیے. یا آپ غذا کے اندر جناب آپ پتہ نہیں کس کا مطلب گوشت ملا رہے ہیں, پتہ نہیں کس چیز کو آپ کھلا رہے ہیں, مچھلی کی جگہ کیا کھلا رہے ہیں, اس کی جگہ کیا کھلا رہے ہیں, مطلب ڈبے پیک کے اندر آپ نے کر دیا, نام بڑے بڑے کر دیے. یہ میں تو کہتا ہوں ان کو مطلب میڈیا تو خیر بہت اچھا کام کر رہا ہے اس حوالے سے, لیکن جو حکومتوں کو کام کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. کوئی ایک تو ہم نظام میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, سمجھے نا, یہ خود خرابی کا سبب ہے. ایک چور جاتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں وہاں پر جناب کہاں مجھے پیسے دینے اور کہاں سے میں اپنا معاملہ ختم کراؤں گا اور باہر آ جاؤں گا. بالکل. تو آپ کے پاس کیا ہے, یہ جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر, میں آپ کو اگزامپل دوں, بہت ساری جگہ میں کہ ایک نانوائی جو ہے اس کو اگر یہ کہا گیا ہے کہ جناب مثلاً 1 پاؤ کے آٹے کی روٹی بنائے گا کہ پیڑا بنے, یہ پیڑا بنے, اور وہ جناب 1 روپے کی بکے گی, اور تمہاری دکان کا ٹائم جو ہے مثلاً جو ہے وہ 2 بجے سے اور 6 بجے تک کھلنا ہے تم کو, یا صبح 6 بجے سے کھلنا ہے اور 9 بجے تک کھلنی ہے. آپ یقین کریں کہ وہ 10 گرام آٹا اس میں اگر کم کر دے اور آپ سے گھر سے ٹیلی فون کر دیں, یا آپ کی جو ٹائمنگ دی گئی ہے اس ٹائم کے اندر اگر وہ دکان آپ کو بند ملے اس سے پہلے یا بعد میں, اور آپ کمپلین کر دیں تو وہ سیل ہو جائے گی دکان. تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو. حساسیت انسانیت کی اتنی ہے, اور یہ نظام کا کام ہے. یہ ہمارے یہاں مطلب اس میں تو سراسر جو ہے نا وہ ظلم اور ذاتی جو ہے نا وہ حکمراں کر رہے ہیں, جن کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہے, یہ ظالمین ہیں. میں ایک سوال کروں گا حضرت, ان مختلف حضرات نے اپنے ناموں سے پیجز بنائے ہوئے ہیں, یعنی دانشور ہیں, ادیب ہیں, شعراء ہیں اور کالم نویس ہیں, ان کے حوالے سے اس کے اوپر قومی سطح کے حوالے سے جھوٹی خبریں وہ چلا رہے ہیں, اس کا آپ کیا کہیں گے؟ آپ ظاہر ہے اب یہ جو جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک انفرادی خامی ہے اور ایک وہ ہے جو پوری قوم پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جھوٹی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں موجود ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ, وہ آدمی دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. پھر آدمی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اخبار پڑھا تھا, تو اخبار میں تو ایسی کوئی چیز تھی نہیں, تو یہ سوشل میڈیا میں یہ کہاں سے آئے گی, یہ جھوٹ ہوگا. اور اگر وہ مطلب 1 آدھ دن میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن وہ چلتا رہتا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے مستند لوگ جو اپنے آپ کو مستند کہتے ہیں وہ اس جھوٹ میں ملوث ہیں اور اور اس کی یہ تشہیر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ واقع میں قومی طور پہ مجرم ہوتے ہیں. حکومت کو ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے, ان کی گرفت ہونی چاہیے, لیکن اخلاقی طور پہ جو ہم لوگ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ ہم تو بولتے ہیں, ہم چھوڑتے نہیں ہیں ان چیزوں کو, لیکن گرفت جب تک نہیں ہوگی, کیونکہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویسی برائی نہیں کرتے, اور برائی میں پختہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پیشہ یہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے حکومت کا قانون ہونا چاہیے, اور قانون ہر جگہ ہوتا ہے, تو وہ ان لوگوں کی گرفت جو ہے ہونی چاہیے. بالکل صحیح, بہت خوب. ایک پہلو آپ نے کہا کہ اگر پلیز یہ کسی ایک خبر سے اگر فساد ہو جائے, جی دیکھیں ہو جائے گا, بالکل ہو سکتا ہے, جھوٹی خبر فساد ہو جائے گا, اس سے فساد ہو جائے گا نا. یہ شیطان ہے, یہ کام کرنے والا بھی شیطان ہے, اس میں شیطانیت گھسی ہے, اور پھیلانے والا بھی. اب اس سے اگر معاشرہ تباہ ہو جائے, معاشرے میں فساد ہو جائے. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ایک صاحب نے جو ہے وہ اکثر عام لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, وہ بھی لوگ آتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں فلاں صاحب کو جناب چھوڑوں گا نہیں. ہم نے کس بات پہ بھائی کیا ہو گیا؟ کہ انہوں نے یہ کہا, کوئی بات کی. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی ان سے پوچھ لیتا ہوں, آپ کیوں غصے میں آ رہے ہیں؟ میں نے ان کو بلایا اور بلا کے پوچھا جناب آپ نے ان کے بارے میں ایسی کوئی بات کی؟ کہنے کہ نہیں, میں نے تو یہ کہا تھا کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا, ایک ہی شخص ہے,
جس نے پہلے ان کو جا کے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو میں یوں کروں گا. یہ تو اکسانے والی بات ہو گئی. مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ. نہیں, وہ ایک شخص ہے. اچھا, وہ ایک شخص ہے جو پہلے ان کو یہ کام کروا رہا ہے, اور جب اس پر وہ جواباً یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر if and but کی بات ہو رہی نا, اب وہ کیا کیا اس نے, اگر کھا گیا, اس نے کہا وہ یہ کہہ رہے تھے ہم ایسا کریں گے. وہ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ وہ کہہ اگر ایسا ہوا تو یہ لفظ اگر ایک لفظ خالی if ہٹ گیا. تھوڑا سا آپ کو روکیں گے یہاں پہ, ہمیں بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, we'll be right back. ثنا الہی جو مالک ہر دا جس دا نام چتارن والا کسے میدان نہردا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے میں جیوی مکالے فضل کرے تے بخشے جاون میں جیوی مکالے شفاعت کردہ جبریل جائے جس دے چاکر نبیاں دا سر کردہ جبریل جائے جس دے چاکر نبیاں دا سر کردہ لوکا مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا نے اوتھے آنا جدے مونڈے کملی کالی میں سنیا نے اوتھے آنا جدے مونڈے کملی کالی میں نیواں میرا مرشد اچا میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاما اینا اچیاں تو میں جنہ نیویں انال نبھائی چنگیاں نال جنے کی کریے نسلاں تک نہیں پھل دے کریے پٹھی چال او چل دے بریاں نال جنگی
کریے پٹھی چال او چل دے. سبحان اللہ، بہت خوب. اور نیکی سے ہم اپنے سارے ناظرین کو یہ یاد دلا دیں، نیکی ایک عبادت. سرف ایکسل نے بھی بہت اچھی کمرشل نکالی، آپ سب نے دیکھی ہوگی. سوشل میڈیا سے مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آتا ہے. اچانک کھانے کا وقت تھا، لوگ گھر پر بیٹھے تھے تو ڈور بیل بجتی ہے، ٹنگ ٹانگ. کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو خاتون جو تھی وہ گئی، دروازہ کھولا انہوں نے، اور سامنے کیا دیکھتی ہے کہ پیزا ڈیلیوری ہوئی ہے. تو پیزا والے کو اچانک وہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے پیزا آرڈر تو نہیں کیا. تو پیزا والے نے کہا نہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ نے پیزا آرڈر نہیں کیا، دراصل آپ کے جو نیبر ہیں ان کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، وہ پیزا کھا رہے ہیں، وہ دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ وہ کیا کھا رہے تھے. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان طرح کی تصویریں جو لوگ انٹرنیٹ پر زبردستی لوڈ کرتے ہیں، شریعت کیا کہتا ہے؟ ابھی اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس قسم کی تصویریں یا اس قسم کی چیزیں جو ہے کسی کے بارے میں وہ پھیلانا اور اس کی اشاعت کرنا یہ جرم ہے. اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ذہن جرائم پیشہ ہوتے ہیں. جی، ذہنی طور پہ جو لوگ اس شعبے میں ہوتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دے کے تو خود راحت محسوس کرتے ہیں، اس کے اوپر کہکا لگاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا محسوس، جی اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتے ہیں. اور پھر یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو وہ دکھ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا، اس کو تکلیف دی، اور اس کے بارے میں نہیں سوچتے. وہ حافظ شیرازی ہیں، ان کا شعر ہے کہ مباش در پہ آزار ہر چخائی کن کہ در شریعت ما غیر ازیں گناہ نیست. کہ ایسا کرو کہ کسی کا دل مت دکھاؤ، بلکہ جو مرضی کرو، کہ ہماری شریعت میں اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ دل آزاری لوگوں کی کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا کے راحت محسوس کرتے ہیں. ایسی چیزیں بھی وہ میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں. تو یہ اخلاقی طور پہ جو ہے نا یہ بری چیزیں ہیں، اور کوئی اچھا آدمی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. یہ ہمیشہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جو اخلاقی طور پہ ذرا پست ہوتے ہیں. اور اخلاقی طور پہ پست ہونا نہیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ کھلی کتاب ہیں، ادھر دیکھیں اور اپنے اخلاق کو درست کرتے جائیں. اس لیے کہ آپ آئینہ ہیں ہر اچھی بات کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت میں دیکھیں اور اس کو اپناتے جائیں، آپ اچھے اخلاق والے ہو جائیں گے. اللہ جل جلالہ ہمیں اس کی توفیق دے. قمر صاحب، اس کو سم اپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں اور انسانوں میں جہاں بہت ساری بیماریاں ہیں، اس میں ایک بیماری یہ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں احساس کمتری، کمپلیکس کا شکار ہے. بالکل. یہ جو بیماری ہے سوشل میڈیا پر، کہ آپ جیسے آپ نے کہہ رہے جی وہ برگر کھا رہے ہیں تو ڈال دی، یا کسی ہوٹل میں گئے تو فوراً چیک ان سٹیٹس کر دیا، تصویر کھینچی، کہیں جا رہے ہیں تو فلائٹ میں تصویر کھینچی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں بچے کر رہے ہیں، ایک سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، وہ ایک ایج کا ایک حصہ ہے. بچے بھی بڑوں کو ہی دیکھ کے کریں. بچے اگر کوئی بزنس کلاس میں جا رہا ہے تو اپنی پکچر لگا رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا علی نے. تو وہ تو چلیے 10 15 20 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، ایک پارٹ آف لائف ہے، ایک سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو شوق ہوتا ہے اچھے کپڑے پہننے کا، اچھے جوتے پہننے کا، اچھی گاڑی پہننے کا. وہ ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک پارٹ آف لائف ہے، جیسے جیسے میچور ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. امید تو یہی ہے. لیکن جو میں یہ آپ صحیح کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب اچھے میچور ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں. مطلب ہر حال میں ذرا سا گئے تصویر کھینچی، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تصویر اسٹیٹس نہیں آتا کہ جنازے پہ گئے تو جنازے کی تصویر کھینچ کے لگا دی. اور سب سے بڑا، کل میں کسی چینل پہ بات کر رہا تھا تو جناب اب تو یہ ہو رہا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ ان کے مقصد میں کیا ہے، ان کی نیتوں میں کیا ہے. عمرے پر گئے کعبے کے ساتھ، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ آپ کو اتنی فرصت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے کھڑے ہیں، آپ ان سے گفتگو کرنے کے بجائے، راز و نیاز کرنے کے بجائے، دعا مانگنے کے بجائے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم وہاں پر مطلب آپ فوٹو کھینچ رہے ہیں، لائیو آپ دکھا رہے ہیں، لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل میں کہ جناب ہم حج کر رہے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں، طواف لیتے ہوئے لوگ سیلفی میں تو دیکھ کے آئی ہوں کہ مطلب لوگ، آپ
रब्बना आतना पढ़े होते हैं जोर जोर से, अपनी फिक्र सबको पड़ी होती है, वहाँ लोग कुछ जो हैं वो वीडियो ऑन करके दिखा रहे हैं तकरीबन के देखें हम यहाँ हैं, हम ये रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं, उनको उम्र से कोई लगाव नहीं है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि सोच हमारी जो है वो कहाँ तक चली गई जी, ठीक है, और हम ज़हनी तौर पर कितने पस्त हो चुके हैं, और हम कितने दरहकीकत ये सब कॉम्प्लेक्स है, ये एहसास कमजोरियाँ हैं, एहसास महरूमियाँ हैं जो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही हैं। मेरी निगाह में तो इस वक्त जो है ना वो 90% जो है ना वो एबनॉर्मल लोग हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से आज हमारी ये टॉपिक जो थी इस पर डिस्कशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं। खुशामदीद, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बाराने रहमत में। और हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे, आज हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। उसका यूज़ सही तरीके से हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको अब्यूज़ किया जाए तो वो गलत है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। और जैसे हमने आपको बताया था शुरू में अली कि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो अब जिनको लगा कि उनकी अच्छी बात अगर पहुंच सकती है सोशल मीडिया के थ्रू तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। चल के एक पैकेज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैद अकरम। आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी यूट्यूब, फेसबुक पे। मैं कुछ अपने बारे में बताना चलूँ, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मैंने कोई लगभग 7 साल पहले ये शुरू किया था कराची में। उसके बाद मैं बाहर मूव हो गया था और फिर मुझे ख्याल आया कि साथ साथ जो है इंटरनेट की जो आवाम है जो रह जाती है, जो शोज़ पे नहीं आ सकती, उनके लिए भी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो फिर मैंने फेसबुक वगैरह पे वीडियोस बनाना शुरू की। जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो अब ये कि मेरा फोकस थोड़ा सा चैरिटी की तरफ भी हुआ है। अभी हम यहाँ इफ्तार ड्राइव कर रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा है। ये माशाल्लाह वॉलंटियर्स आए हुए, अभी हम पैकेट्स बना रहे हैं। इफ्तार में तकरीबन आधा घंटा रह गया, हम पैकेट्स बनाएंगे और फिर ऑन गोइंग ट्रैफिक और जो बिल्कुल डिजर्विंग लोग हैं जो आसपास जा रहे होते हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने ना किसी को कोई पैसे दिए ना कुछ, और मैंने बस एक अपील की लोगों से जो लोग वॉलंटियर करना चाह रहे हैं। और ये आपके सामने ये माशाल्लाह ऑल दीज वॉलंटियर्स ये रोज़ हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ काम करते हैं। ये अभी हम पैकेट्स बना रहे हैं इफ्तार के, और ये बना के हम जो है ट्रैफिक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो लोग आसपास खड़े हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ट्री प्लांटेशन पे मैं काम करना चाह रहा हूँ रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि कराची में गर्मी बढ़ रही है, बारिशें होती नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और पोल्यूशन बहुत है। तो मैं एक प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके मैं एक इस तरह का काम करूँ जिसमें कराची के लोगों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। तो इंशाल्लाह उसमें आई विल बी नीडिंग योर हेल्प, योर सपोर्ट वॉलंटियर्स वाइज। अगर आपके पास अमरूद के बीज हैं, वाटरमेलन के बीज, जो भी आप फ्रूट आजकल खा रहे हैं, जमा करके रखें, मुझे दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे प्लांटेशन का प्रोग्राम इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, लवली मीटिंग यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ जाना रहा, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। तो ट्री प्लांटेशन का आप जिक्र कर रहे थे जी। तो ये जो अक्सर हम सुनते हैं तकरीबन हर साल ही होता है कि इतने लाख इतने करोड़ दरख्त जो हैं वो लगा दिए गए, तो क्या आपको कुछ आइडिया है कि वो दरख्त कहाँ लगते हैं? असल में आप द थिंग इज कि दरख्त लगाने को हम लोग समझते हैं सिर्फ बीज डालना है। असल चीज जो है उसको 6 महीने पानी दें। लोग मोटिवेशन लूज कर जाते हैं फॉर वट एवर रीजंस। फिर बहुत सी रुकावटें भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ इलाकों में आप तो लगा देते हैं अपनी तरफ से, फिर कोई इदारा गवर्नमेंट का आता है, उन्होंने खुदाई करनी होती है, वो सब लेकर निकल जाते हैं। किसी ने बिल्डिंग बनानी होती है तो बड़े तो मैं दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इस
پلانٹیشن کی کوئی خاص نالج نہیں ہے کہ کراچی میں کون سے لگانے چاہیے, کون سے لگانے کی اجازت ہے. مجھے کسی نے بتایا یوکلپٹس سفیدے کا جو درخت ہے وہ گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی ہے لگانا, وہ انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں ہے اپیرنٹلی, مجھے کسی نے یہ بات بتائی. تو سوئل ڈیمیجنگ ہو, ہاں اس طرح ریزن تو ہوگی, یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی وجہ ہے. تو میں ایک توفیق پاشا صاحب ہیں جو شاید یوکلپٹس پانی بہت زیادہ پی لیتا ہے اسی لیے, perhaps. تو توفیق پاشا صاحب جو ہیں ہی از کنسیڈرڈ سم ون ہوز این ایکسپرٹ اس چیز میں. تو ان سے میں مل رہا ہوں انشاءاللہ 1-2 دن میں, ان سے میں پورا آئیڈیا لوں گا. بیکاز میری کوشش یہ ہے کہ اوور دا کورس آف کچھ سالوں میں نے خود پرسنلی نوٹس کیا, کیونکہ میں کراچی میں ہی پلا بڑھا ہوں اور یہاں کا انوائرمنٹ بہت خراب ہوتا جا رہا ہے. ڈسٹی ڈرائی, گرمی بڑھ رہی ہے, بارشیں ہر سال کم ہوتی جا رہی ہیں, ٹریفک بڑھ رہا ہے, پلازے ہر جگہ کھڑے ہو, پولوشن بڑھ رہا ہے, پولوشن بہت زیادہ ہے. تو اور ہر گھر میں اے سی اب آ گیا ہے ماشاءاللہ, لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھی ہے, تو ہر کوئی اے سی چلا رہا ہے تو اس کا بھی گرمی باہر ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے کیونکہ کنزمپشن زیادہ ہے, انوائرمنٹ صحیح نہیں ہے, تو پھر وہ لوگ. مگر جنید میں آپ کی بات نہیں کرنا چاہتا, میں بھی کراچی میں حال ہی میں رہنے آیا ہوں couple of years. مجھے ایک چیز ایکچولی بہت اچھی لگی, آپ لوگ سب ڈیفینس میں رہتے ہیں, اچانک گھنٹی بجی اور ڈیفینس کے تھرو they came and they gave us a lot of free trees اور کہا کہ یہ آپ لیں اور اس کو لگائیں. وہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا. ہمارے یہاں دے کر گئے تھے, اس میں ایک درخت امرود کا تھا, جامن کا تھا, ہمیں دیا, ہاں, اور 2-3 ایک نیبو کا تھا, بلکہ اس میں نیبو کم وقت لگ بھی رہے تھے, لگے ہوئے بھی تھے اس کے اندر, وہ فوراً میں نے لگا دیا اس کے اندر. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی گئے تھے, موتیے کا پھول تھے اس میں, اور گلاب کے پھول تھے, آلریڈی ہمارے گھر میں لگے ہوئے بھی ہیں, اور یہ ہونے چاہیے, ہر گھر میں بھی ہونے چاہیے. اور کراچی یا پاکستان کو خوبصورت کرنے میں ہمارا ہاتھ بھی ہونا چاہیے. بہت ساری بیماریاں, جیسے تلسی کا پودا کہتے ہیں, اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیں تو آپ کو ڈینگی سے آپ کی بچت ہو جاتی ہے, مچھروں سے آپ کی بچت ہوتی ہے, اور بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں. واہ, بہت اچھی بات کی. اور آپ نے توفیق پاشا کا نام لیا تو میرا اتفاق ہوا, یہ کراچی فلاش شو جو ہوتا ہے, تو میں ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو وہاں لے جاؤں, وہاں شہد بہت اچھی ملتی ہے, لینے کا موقع ملتا ہے. توفیق پاشا صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اور خاص میں ان کو کھوجتے ہوئے گیا, ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ایک سٹارٹر پیک دیا سبزیوں کا, بیج کا, تو وہ میں نے خود کیاری اپنے گھر میں کھدوائی, وہاں ساری چیزیں لگوائی, اور ان کو پوچھیں میں روز افطار پر گھر کی ککڑی لاتا ہوں فریش, اور ابھی تک اس میں کرنچ بڑا مزہ آتا ہے. سو اٹس آل پاسبل as long as you have the interest. میری خود یہی کوشش ہے کہ ان سے میں ملوں گا, ان سے ایکسپرٹیز لوں گا, ان سے بیسیکلی پوچھنا یہ ہے کہ کیا فیزیبل ہے, کون سے وہ درخت ہیں جو کم پانی لیتے ہیں, لو مینٹیننس ہیں, جلدی سپراؤٹ کرتے ہیں, پرمیشن کا کیا حساب کتاب ہے, کیونکہ چلیں ڈی ایچ اے میں تو یہ ہے اٹس ون ونڈو آپریشن, کہ وہ آپ نے اگر ڈی ایچ اے کو آن بورڈ لے لیا تو وہ سب چیزیں آرام سے ہو سکتی ہیں. مگر اگر آپ سینٹرل میں آئیں گے تو یہاں پہ پھر کے ایم سی بھی ہے, سی ڈی جی کے بھی ہے, پی ٹی سی ایل بھی ہے, کے ای ایس سی, مطلب اتنے سارے ادارے, ان سب کو آن بورڈ لینا اور ان سب سے یہ پلیج لینا کہ آپ نے بغیر پوچھے یا کھدائی نہیں کرنی ہے, آپ نے پرمیشن لینی ہے, یا ایسا نہ ہو کہ ہم لگا کے جائیں اگلے دن کوئی اکھاڑ کے لے جائے. اگر آپ کا کوئی فردر پلان ہے, فار ایگزامپل گرو مندر پہ اگر آپ نے کوئی کچھ بنانا ہے تو آپ پہلے وہ بنا لیں, ہم دوبارہ آ کے لگا لیں گے. ایسا نہیں کہ ہم, مطلب ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, تو دیٹ از مور امپورٹنٹ. وہ بیج لگانا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو میں والنٹیئر جمع کر کے لگا کے چلا جاؤں گا, مسئلہ ہے اس کی مینٹیننس. بالکل آپا, یہ تو جنید کی ایک نیکی, وہی نیکی ایک عبادت ہے, سرف ایکسل کا پیغام ہے, نیکی ایک عبادت ہے. آپ نے نیکی تو کرنے کا سوچ لیا ہے کہ یہ نیکی آپ نے کرنی, اور ابھی جو آپ نے دیکھا پیکج اس میں بھی آپ نیکیاں بانٹ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ یہ آئیڈیا, ایک دم سے سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز ڈالنا اور اس طرح اپنے میسیجز کنوے کرنا, یہ کیسے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں بچپن سے بڑا شائع تھا, مجھے یہ پرفارمنگ آرٹس کا نہ شوق تھا نہ میں نے کبھی سوچا تھا میں کر سکوں گا. مگر وہ ہوتا ہے نا, 4 دوستوں میں آپ ہوتے ہو تو ہنسی مذاق کا ایک آپ میں سینس آف ہیومر بھی ہوتا ہے, وہ فیملی میں بھی ایک تھا. تو کچھ دوستوں نے مجھے بڑا پش کیا کہ یار تم جو ہو نا اس کی طرف تھوڑا سا فوکس کرو, یو کین ڈو ویل.
پھر وہ شرما شرمی میں میں نے 1-2 سال سوچا آرام سے. پھر وہ ایک T2F نام کا ایک ادارہ ہے ڈیفنس میں, سبین محمود میشی ریسٹ ان پیس, انہوں نے ایک اسپیس بنایا کہ جہاں لوگ آ کے اپنا ٹیلنٹ وچ ایور کائنڈ آف ٹیلنٹ ان کے پاس وہ شوکیس ہو سکتا ہے, وہ شوکیس ہو سکتا ہے, اوپن مائک نائٹس ہو سکتی ہیں. تو وہاں میں گیا اور وہاں پہ میں نے کچھ پرفارمنس کی, تو بڑا اچھا فیڈ بیک, مطلب اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک چیز کہی ہے اور پورا ایک کمرہ ہنس رہا ہے آپ کی بات پہ, تو ایک بڑی امپاورڈ فیلنگ ہوئی. تو پھر میں وہ ساتھ ساتھ کرتا رہا. پھر وہ تو چلتا رہا حساب کتاب. پھر میرے ایک بہت اچھے دوست سلمان شمیم جو کہ یہاں موجود ہیں, انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہو یہ تو ایک کمرے تک لمیٹڈ ہے. وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو مور پیپل, ٹو ملینز اینڈ ملینز آف پیپل, اینڈ ناؤ وی ہیو انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, تو اس کے تھرو کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اس پہ اسکٹس بنانا شروع کریں تو بڑا اچھا فیڈ بیک ہو سکتا ہے. میں نے ٹھیک ہے, اس پہ میں نے 1 سال لیا سوچنے میں, کیونکہ میں بڑا لیزی ہوں ان معاملات میں. ہم نے پھر جو ہے ایک ویڈیو بنائی ایسی بس چھوٹے سے موبائل سے, اور سلمان کی چھت پہ ہم نے جو آئیڈیاز آتے رہے اس میں ہم بیسکلی میمک کر رہے تھے پاکستانی لڑکیوں کی عادتیں. تو جی دیکھی تو وہ ہم نے بنائی, اپلوڈ کی, اور ہم آرام سے سو گئے کہ چلو صبح تک 2-4 ہزار لوگ دیکھ لیں گے واٹ ایور. ہم صبح اٹھے تو اس پہ 60,000 ویوز تھے, اور دیٹ واز آل اوور دا پلیس. تو وہ ایک چیز بلکہ ہاتھ سے نکل گئی نا, اور ہر بڑے بڑے آرٹسٹ نے شیئر کی, بڑے بڑے چینلز کے پیجز نے شیئر کی, ہم نے کچھ ڈراموں کا ذکر کیا تھا انہوں نے شیئر کی, تو بڑا اچھا فیڈ بیک ہے. ہم نے بہت حوصلہ ملا ہے, تو بڑا پاورفل چیز ہے. تو یہ تو پوزیٹیو ایسپیکٹ ہوا نا سوشل میڈیا کا. تو پھر وہ میں پھر اس کو کنٹینیو کرتا رہا. پھر وہ امپلائمنٹ کے اس سے میں ملک سے باہر چلا گیا, تو وہ میرا تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا اس سے. لیکن میں کامیڈی کرتا رہا. میں UAE میں تھا, تو وہاں پہ مطلب پرفارمنگ تو میں کرتا تھا آڈینس کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا آئی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو دی آن لائن ورلڈ, اور پھر میں 2015 میں پھر میں نے دوبارہ پراپرلی ویڈیوز بنانا شروع کی. اس میں آپا میں جو آج کل کے ٹاپکس جو بھی چل رہا ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ٹریفک کا کوئی ہے, اگر کوئی وہ ہو گیا تو ٹریفک پہ, اگر ریلوے کا کچھ ہو گیا تو اس پہ اسکٹ بنا دیا, تو وہ میں اسکٹس بناتا رہتا تھا, اور وہ فالوئنگ بڑھتی گئی. پھر ایک پوائنٹ کے بعد جب فالوئنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ نیچرلی یو فیل کہ یار میری اب ایک رسپانسبلٹی ہے, اب مجھے لوگ سنتے ہیں, تو میں جو ہے تھوڑا سا ایجوکیشن کا بھی ایک ایسپیکٹ اس میں لے کر آؤں, کیونکہ کامیڈی وداؤٹ ایجوکیشن تو کوئی بات نہیں. یہ بات ہم مزید کریں گے, اطمینان سے کریں گے. آپا بھی بہت سوشل کام کرتی ہیں, جس وقت سوشل میڈیا اتنا پاپولر نہیں تھا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, جب واپس آتے تو یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ہے باران رحمت میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے. جنید سے تو ابھی گفتگو سنی لی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری آپا جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے یہ کوئی کم نہیں. انہوں نے سوشل ورک تب شروع کیا تھا جب سوشل میڈیا اتنا پاپولر تھا ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. بالکل ہاں یہ تو ہے, کیونکہ اصل میں دیکھو نا سوشل میڈیا آج کل کیا کر رہا ہے, آپ کو کنیکٹ کر رہا ہے نا. آپ کچھ بنا رہے ہیں, وہ آپ پیش کر رہے ہیں, لوگوں تک چیز وہ پہنچ رہی ہے, پیغام پہنچ رہا ہے. ہمارا ایک سوشل ورکر کا کیا کام ہوتا ہے, اس کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ اپنی جو اس کی ایک جو بھی اس کی ایفرٹ ہے, جو بھی اس کی کاوشیں ہیں, جو بھی وہ اس کی ایبلٹی ہے, وہ آگے کو بڑھائے. جو وہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے. اگر اس نے اسکول کھولا ہے, ایک کسی ادارے نے, کسی NGO نے ایک اسکول کھولا ہے, کیا کام ہے اس کا کہ اس اسکول کے بارے میں لوگوں کو بتائے. آج کل سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس, 1 سیکنڈ کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں جان جاتے ہیں. ہم لوگ نے جب شروع کیا تھا, یعنی کہ جس وقت سوشل ورک اتنا زیادہ عام بھی نہیں تھا, تو ہمارا کیا کام تھا, ہمارا سلوگن ہی ہوتا تھا ٹو کریٹ اویئرنیس. واہ, ویری گڈ. سلوگن ہے ٹو کریٹ اویئرنیس, which the social media is doing now. Which has become easier to do. It is much easier now through the social media. لیکن ہم لوگوں کا کیا یہ تھا, اچھا اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا, جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ it connects people. جی, it connects people. سوشل ورک جو ہے
इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं। ट्रू। आप किसी को रोटी कपड़े बांट सकते हैं, किसी को आप चंदा देके उसका स्कॉलरशिप को अरेंज कर सकते हैं उसका। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल जब आप एक बड़ी चीज़ के अंदर आते हैं तो देन यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद पीपल हु आर वर्किंग इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं या मुल्क के बाहर भी। लाइक फॉर इंस्टेंस जिस ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है, जिसमें मैं काम करती हूँ, ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन, इट्स अ बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, अफवा, ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन। बिल्कुल। तो उसके बाद उसी के अम्ब्रेला के अंदर बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने जन्म लिया, जो कि अब वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन हमारा जो मेन स्लोगन था, क्योंकि औरतों से इसका ताल्लुक़ था जनरली, तो उसमें ये था कि हमारा ये नहीं था कि हम औरतों को घर में बैठ के खाना दे रहे हैं या कपड़े दे रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये था टू क्रिएट अवेयरनेस, नंबर 1, और मेन चीज़ है विमेंस डेवलपमेंट। जी, औरतों की डेवलपमेंट एंड विमेंस एम्पावरमेंट। तो जब डेवलपमेंट हो गई तो एम्पावर भी हो गई हो, तो एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए फिर हम अकेले नहीं काम करते, या तो हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, या फिर हम जो, क्योंकि जैसे कि इंटरनेशनल बॉडीज़ इतनी बहुत सी हैं पाकिस्तान के अलावा, पेरिस, फ्रांस चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, बहुत दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उससे हमने अपने आप को अफिलिएट किया। बिल्कुल। जैसे कि आज सोशल मीडिया लोगों के से अपने आप को अफिलिएट कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि अगर उस वक्त हमारे पास सोशल मीडिया होता तो हम और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते थे, और आपका काम और आसान हो जाता, बहुत आसान हो जाता, लोगों से हम इंटरेक्ट कर सकते थे उसके थ्रू। अब ये था, अब आजकल चलो उसके काम करने के लिए हम क्या, कॉन्फ्रेंसेस, हमारी बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस दुनिया में करी, उसके अंदर जाके अब आपने रिप्रेजेंट किया, आपने पाकिस्तान के बारे में बताया, किसी और ने किसी और चीज़ के बारे में। और जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी चीज़ के साथ, कुछ लोगों के साथ, तो एक हमारी एसोसिएशन बन जाती है। और फिर ये है कि क्योंकि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर लाइक अ स्मॉल गवर्नमेंट। उनके पूरे प्लान्स होते हैं, उनके पूरे बजटिंग होती है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सारी दुनिया की चीज़ें जो होती हैं, उसके अंदर जब आप जाते हैं तो एक दुनिया ही वो अलग हो जाती है। और फिर जब आप, अच्छा, उसके अंदर ओहदे भी होते हैं, और वो इलेक्शंस होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं, लाइक इलेक्ट किया जाता है। हाँ, तो उसके अंदर इलेक्ट होता है। हाँ, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उसी मुल्क के लोग हों, जो कि इनफैक्ट आप भी इलेक्ट हो चुकी हैं। मैं हो चुकी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की एग्जीक्यूटिव कमेटी पे मैं 10 साल रही हूँ, माशाल्लाह। और बहरहाल मेरे साथ साथ अच्छी, ये आपने जो बात की कि इस तरह कनेक्ट किया, और आप लोगों ने काफ़ी काम किया, और अब ये इजी हो गया है सोशल मीडिया। इसी तरह डॉक्टर फरा जो है वो हमें बताएंगी कि इन सब कुछ चंद डॉक्टर्स ने मिलकर, फरा प्लीज़ इसको ज़रा एक्सप्लेन करें, आप लोगों ने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है क्या? बिल्कुल, हमारी अल्लाह फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन है, जिसमें हम NICU हमने बच्चों के लिए बनाया है, उन बच्चों के लिए जिनकी जो बहुत छोटी एज के जो बॉर्न बेबीज होते हैं, और उनके साथ सांस का इशू, बहुत सारे इश्यूज होते हैं इंक्यूबेटर्स में, जो जिनको रखा जाता है, वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमने देखा अपने हाथों से बच्चों की जान जाते हुए देखा, अपने हाथों में बच्चों को मरते हुए देखा, एक्सपायर होते हुए देखा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं या जगह नहीं है। अफोर्डेबिलिटी की बात है। एग्जैक्टली। तो वो जो मेरे साथ डॉक्टर आतिफ होते हैं, हमने मिलकर फिर एक इस तरह की फाउंडेशन बनाई। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में लोगों के पास वाकई बहुत अच्छे लोग भी हैं, जो वाकई आपका साथ देते हैं, अगर आप बिल्कुल करते हैं। हमें लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और अभी भी करते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। और हमारा जितना भी NICU जो हमारा बना है, वो हमारे अपने साथ साथ लोगों की एफर्ट से भी बना है। और मैं यहाँ पे उनका बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ कि अभी तक सोशल मीडिया की जो आप बात करें, फेसबुक के थ्रू हम जाते हैं, फ्री कैंप्स करते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, लोगों को फ्री मेडिसिन देते हैं, जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं। हमने काफ़ी गर्मी में जाके भी हमने इस चीज़ों का ख्याल नहीं किया, हमने लोगों को बताया कि वो, उनको ये भी नहीं पता, आप यकीन करें, कि उनको पानी किस तरीके से पीना है। हम जब बताते हैं उनको, वो पानी किस किस्म का पानी पी रहे होते, इतना गंदा पानी होता है। यहाँ मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट भी करूँगी कि प्लीज़ कि अपने मतलब पाकिस्तान के लोगों पे भी तवज्जो दें यहाँ पे।
تو وہاں جا کے جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں آپ یقین کریں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہ آج NICU کیا ہے. جب یہ بڑھے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایجوکیشن کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ. بہت انشاءاللہ ہمارا یہ پلان ہے. ہمارے ساتھ سعیدہ فوزیہ بھی شامل ہے. آئی ایم سو سوری, سعیدہ ہما موجود ہے. بسم اللہ جی. وہ چاہے چاند کو توڑ دے, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کی ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, جو علی کو موڑ دے, چھپے آفتاب کو موڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, رخ خلد کو موڑ دے, وہ پکڑ کے خلد کو موڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, لکھو نا